السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ننکانہ صاحب میں قابل مذمت واقعہ بھارت میں اقلیتوں پر حملے سے مختلف ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ واقعہ میرے ویژن سے متصادم ہے۔ خطہ عرصہ دراز سے کشیدگی اور عدم استحکام کا شکار رہا۔ موجودہ حالات نے نئے تناؤ اور کشیدگی کو جنم دیا۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ خطہ ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنمستان چوک میں احتجاج کی قیادت کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار۔ ترجمان پاک فوج کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا واضح موقف ہے کہ خطے کے امن کو خراب کرنے والے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرے، خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ کیمپ جیل میں نیب بیرک میں آتش زدگی کے سبب سعد رفیق سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب کے خلاف مقدمہ درج، بیٹا بھی نامزد۔ مقامی ذمہ دار نے زمین پر قبضہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ سرکاری حج اسکیم رواں سال پیکج بیمہ قربانی 6 لاکھ تک ہوگا۔ گزشتہ سال سرکاری حج اسکیم کا پیکج 4,36,000 روپے تھا۔ کوئٹہ، گجرانوالہ، فیصل آباد اور لاہور سمیت ملک کے کئی شہروں میں بارش۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مری میں آسمان سے برستے سفید موتیوں نے ملکہ کوثر کا حسن دوبالا کر دیا۔ کینیڈا کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطیٰ کا سفر کرنے میں محتاط رہنے کی ہدایت۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کینیڈین افراد کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مونٹریال میں ایک صدی سے زائد پرانی عمارت میں آتش زدگی، پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لکڑی کے ڈھیر میں جان بوجھ کر آگ لگائی گئی۔ عراق میں کینیڈا کی سربراہی میں چلنے والا فوجیوں کا تربیتی پروگرام معطل۔ نیٹو ترجمان کہتے ہیں کہ اہلکاروں کی سیکیورٹی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ جون کے آخر میں کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کی قائد کا چناؤ کیا جائے گا۔ اگلے رہنماؤں کے چناؤ تک اینڈریو شیر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی ہزاروں افراد کی ہلاکت کے ذمہ دار تھے۔ عراقی پارلیمنٹ نے ملک سے امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء اور سیکیورٹی معاہدہ ختم کرنے کی قرارداد منظور کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق پر پابندیاں لگانے کی دھمکی دے دی۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سر کی قیمت $80 ملین مقرر کر دی۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ میں پہل کی ہے، اب اسے جواب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جوہری معاہدے کی مزید پاسداری نہیں کی جائے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تکنیکی ضروریات پوری کرنے کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رہے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ننکانہ صاحب میں قابل مذمت واقعہ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر حملے سے مختلف ہے۔ ننکانہ صاحب واقعے کو حکومت، پولیس اور عدلیہ کی جانب سے برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ ننکانہ واقعہ میرے ویژن سے متصادم ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ننکانہ صاحب میں ہونے والے واقعے پر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ ننکانہ صاحب اور بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جاری سلوک میں بہت فرق ہے۔ مودی RSS نظریے کے تحت اقلیتوں پر ظلم و ستم کی حمایت کرتا ہے اور مسلمانوں کو ہدف بنا کر حملے کرنا RSS کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بھارت میں ہجوم مسلمانوں کو یرغمال بنا لیتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ننکانہ صاحب واقعہ کو حکومت، پولیس اور عدلیہ کی جانب سے برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ ننکانہ واقعہ میرے ویژن سے متصادم
متصادم ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے گردوارہ جنمستان میں نیوز کانفرنس کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید اور پارلیمانی سیکریٹری سردار مہندر پال سنگھ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ ننکانہ صاحب میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ واقعے کے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ غیر ریاستی ادارے ملکی امن خراب کرنا چاہتے ہیں اور عالمی میڈیا میں واقعے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم اور ہماری ہمدردیاں سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے سے افغان امن عمل اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے سے افغان امن عمل اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطہ عرصہ دراز سے کشیدگی اور عدم استحکام کا شکار رہا۔ موجودہ حالات نے نئے تناؤ اور کشیدگی کو جنم دیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ خطے پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں نے اس حملے کو تشویشناک قرار دیا۔ حملے کے بعد ایران میں احتجاج کی کیفیت بن گئی۔ ایرانی عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایرانی حکومت نے قومی سلامتی کا اجلاس بلایا۔ عراق میں بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی۔ عراق میں اس واقعے کے خلاف عوامی رد عمل سامنے آیا۔ موجودہ حالات نے نئے تناؤ اور کشیدگی کو جنم دیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ کیا کرے گا؟ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ کرتا ہے تو یہ خطہ، میں نہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں اگر جتنی پارٹیز انوالوڈ ہیں وہ ریسٹرینٹ ایکسرسائز نہیں کرتی تو اس سے یہ خطہ ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا جائے گا اور دنیا کو ایک نئے چیلنج کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں۔ جناب والا، ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ہم نے عراق کی صورتحال سے ہم غافل نہیں رہ سکتے۔ عراق میں کیا ہوا؟ عراق تو امریکہ کے ساتھ حلیف رہا ہے۔ آج بھی 5200 امریکی سولجرز وہاں ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ ٹریننگ کے لیے ان کا امریکہ کے ساتھ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے، ان کا ایک سیکیورٹی اکارڈ ہے۔ لیکن جو ایک نئی ایک صورتحال نے جنم لیا ہے، آج عراق بھی سراپا احتجاج ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران سمیت دوست ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات چیت ہوئی، دیگر ممالک سے بھی رابطوں کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کے سامنے بھی اپنا موقف پیش کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کوئی بھی کروٹ لے سکتی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی اس واقعے کو عالمی دہشت گردی قرار دے چکے۔ جواد ظریف نے کہا یہ قدم احمقانہ تھا اور اس سے کشیدگی بڑھے گی۔ 3 کو حملہ ہوتا ہے، 4 تاریخ کو بروز وہاں عراق میں ان کا فیونرل پروسیشن ہوتے ہیں۔ کل یعنی کہ اتوار کے روز میں نے بیٹھ کر ایک امپورٹنٹ مسلم نیبرہڈ کے ملکوں سے وزراء خارجہ سے رابطہ کیا اور سب سے پہلے میں نے، آپ نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے، بالکل ہے، ہمارا تاریخی دوست ہے، بالکل ہے۔ کشمیر پہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل، انہوں نے برملا ہمارا ساتھ دیا ہے، آواز اٹھائی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں۔ ہمارے برادرانہ تاریخی تعلقات ہیں، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو میں نے پہلا فون کس کو کیا؟ میرا سب سے پہلا فون جو تھا اس خطے کے ملکوں میں ایران کے وزیر خارجہ سے تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ تھانہ سٹی پولیس نے ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنمستان چوک میں احتجاج کی قیادت کرنے والے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ سٹی ننکانہ صاحب میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں توہین مذہب، دہشت گردی اور دیگر سنگین نوعیت کی دفعات شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنمستان چوک میں احتجاج کی قیادت کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ سٹی ننکانہ صاحب میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مقدمہ SHO تھانہ سٹی تصور منیر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں توہین مذہب، دہشت گردی اور دیگر سنگین نوعیت کی دفعات شامل ہیں۔ ننکانہ صاحب کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ننکانہ واقعے پر کارروائی کا کہا تھا۔ کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ننکانہ صاحب میں پیش آنے والے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پولیس کو ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ خطے میں امن کے خواہاں ہیں لیکن ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے اور خطے کا امن خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ بھی نہیں بنیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ خطے میں امن خراب کرنے والے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے نجی TV چینل کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایرانی جنرل پر حملے کے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئی اور اس معاملے پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات چیت کی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ آرمی چیف نے مائک پومپیو سے کہا کہ خطہ خراب حالات سے بہتری کی جانب جا رہا ہے، کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے خطے کا امن خراب ہو۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، خطے میں مختلف ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہونی چاہیے اور ڈائیلاگ سے آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان اس سلسلے میں تمام پرامن کوششوں کی تائید کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بہت قربانیوں کے بعد امن حاصل کیا ہے۔ ہم نے افغان سرحد کو محفوظ بنایا اور اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان نے ہر وہ کام کیا جس سے خطے میں امن قائم ہو۔ افغان مصالحتی عمل کو خراب کرنے کی کوشش سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں 4 دہائیوں سے امن کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا واضح موقف ہے کہ خطے کے امن کو خراب کرنے والے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو دھمکیوں پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف نئے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ آرمی چیف کے عہدے پر نئے ہیں لیکن بھارتی فوج میں پرانے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے۔ DGISPR نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کو چاہیے کہ دھمکیاں دینے کی بجائے مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اور بھارت میں ہندوتوا کے پرچار کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے، ورنہ جس راستے پر بھارت چل رہا ہے وہ خود انہیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ بھارتی اشتعال انگیزیوں کے باوجود ہم نے ذمہ دار ریاست اور قابل افواج ہونے کا ثبوت دیا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والے پاکستان مخالف بیانات پر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ دفتر خارجہ بھی اس حوالے سے واضح موقف دے چکا ہے۔ ملک دشمن افواہوں پر ہرگز توجہ نہ دیں۔ میڈیا اور عوام سے درخواست ہے کہ مصدقہ ذرائع کی بات پر یقین کریں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ ملک کے مختلف شہروں میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرے، خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مجلس وحدت المسلمین اور دیگر شیعہ تنظیموں کی جانب سے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے خلاف کراچی اور اسلام آباد میں امریکہ مرد آباد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ احتجاجی ریلی کراچی پریس کلب سے نکالی گئی جو IH چندریگر روڈ اور ٹاور سے ہوتی ہوئی MT خان روڈ پر پہنچی، جہاں اسے بحریہ کالج کے قریب روک دیا گیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ ریلی میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے امریکہ مخالف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے، جبکہ اس موقع پر امریکہ مخالف نعرے بھی لگائے گئے۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ممتاز عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ DGISPR میجر جنرل آصف غفور کے بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم پڑوسیوں کا احترام جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ اور سنی اس ملک کے بانی ہیں اور یہ ملک ہمیں امریکہ نے بنا کر نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکی کالونی نہیں ہے۔ پاکستان کی زمین پڑوسی اسلامی ملک کے خلاف اگر استعمال ہوئی تو پاکستان کا سنی اور شیعہ اس موقع پر ایسی موقع پر گھر میں نہیں بیٹھے گا، بلکہ ہم اپنے احتجاج کو اس حد تک لے جائیں گے کہ ہم پاکستان میں کم از کم امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, ये अमेरिका की कॉलोनी नहीं है। इसको अमेरिका ने बनाकर हमें नहीं दिया था, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, खून देकर बनाया है, और इसको बचाने में हमारा कितना खून गया है वो हमें पता है। लिहाजा पाकिस्तान किसी तौर भी अमेरिका का आलाकार नहीं होगा, नहीं बनने दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के अवाम की न सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी अमरीका के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के परचम भी नजर आतिश किए। MWM पंजाब के तर्जुमान असगर अस्करी का कहना था कि अमरीका ने एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा को ललकारा है। तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को पैगाम देते हैं कि अमरीका के खिलाफ इस तहरीक में शामिल हो जाएं। इराक के अंदर जो जारहियत हुई है, अमेरिका की तरफ से जो वायलेशन हुई है बैनुल-अक़वामी क़वानीन की, उसके ख़िलाफ़ हम अमेरिका के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। और जो इराक के अंदर वो ईरानी शुहदा हैं, इराकी शुहदा हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं ख़राज तहसीन पेश करते हुए। और देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ईरान और अमेरिका का मसला नहीं है, दो मुल्कों का मसला नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम और कुफ्र की जंग है। और एक मरतबा फिर कुफ्र ने आलम इस्लाम को ललकारा है। तो तमाम मुसलमानों को चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को चाहिए, और ख़ास तौर पे वो मुसलमान ममालिक के वो हुक्मरान जो आज भी अमेरिकन के साथ खड़े नज़र आते हैं, उन तमाम को चाहिए कि वो इस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ इस तहरीक में शामिल हो जाएं, ताकि आलम इस्लाम को अमेरिकन की साजिशों से और इस्तेमार की साजिशों से बचाया जा सके। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैंप जेल लाहौर में नैब की बैरिक में आग लग गई। इस दौरान साद रफ़ीक का सर लोहे के जंगले से टकराया, जिसके नतीजे में उनके सर पर चोट लग गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैंप जेल में नैब की बैरिक में आग लगने से नून लीग के रहनुमा साद रफ़ीक ज़ख्मी हो गए। कैंप जेल लाहौर में नैब की बैरिक में आग लग गई। इस दौरान साद रफ़ीक का सर लोहे के जंगले से टकराया, जिसके नतीजे में उनके सर पर चोट लगी। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत हुई तो नैब ने ख्वाजा साद रफ़ीक को पेश किया। साद रफ़ीक ने फादिल जज से कहा कि मेरी बैरिक में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ज़ख्मी हो गया। मेरा सर लोहे की रॉड के साथ लगा, जिसके सबब कुछ देर तक मुझे कुछ नज़र नहीं आया। साद रफ़ीक ने फादिल जज से कहा कि जेल हुकाम रोज़ाना कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए मुझे इस्लामाबाद लेकर जाते हैं और शाम को वापस लेकर आते हैं। मैं हर इजलास के मौके पर 8 घंटे का सफ़र नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में सब जेल करार देकर मुझे वहीं रखा जाए। अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी। इलाहाबादी सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कैंप जेल में आग लगने पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि वाक़े की तहकीकात कराई जाए, पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाई जाए। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफ़ीक के ज़ख्मी होने पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनने वाले कैदियों का हौसला और जुर्रत काबिल सताइश है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब के खिलाफ मुकामी जमींदार की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें उनका बेटा भी नामजद है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सरदार याकूब की इमा पर ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मुकामी जमींदार की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में सरदार याकूब का बेटा भी नामजद है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद के थाना लूही बेर में साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा शुएब नामी मुकामी जमींदार की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सरदार याकूब वगैरह की इमा पर उसकी ज़मीन पर सरदार याकूब के कारिंदों ने कब्जा करने की कोशिशें की। मना करने पर भाई को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया। दर्ज की गए मुकदमे में सरफराज इमरान के अलावा 3 नामालूम मुल्ज़िमान भी शामिल हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सऊदी अरब की जानिब से रवां साल हज के लिए वीज़ा फ़ीस, हुज्जाज कराम की इंश्योरेंस के इजरा, टैक्सेस की शरह में नजर सानी और डॉलर की बुलंद परवाज के बाद सरकारी स्कीम के तहत हज पैकेज बीमा कुर्बानी 6 लाख तक पहुँच जाएगा। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
سعودی عرب کی جانب سے رواں سال حج کے لیے ویزا فیس، حجاج کرام کی انشورنس کے اجرا، ٹیکسز کی شرح میں نظر ثانی اور ڈالر کی بلند پرواز کے بعد سرکاری اسکیم کے تحت حج پیکج بیمہ قربانی 6 لاکھ تک پہنچ جائے گا۔ گزشتہ سال سرکاری حج اسکیم کا پیکج 4,36,000 روپے تھا، تاہم سعودی عرب میں مختلف سہولیات نہ ملنے، رہائش گاہ دور ہونے کے باعث 10 سے 40,000 روپے تک فی حاجی رقم واپس کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق بغیر قربانی کے 5 لاکھ سے پیکج کم رکھنے کے لیے وزارت مذہبی امور کے حکام ایئر لائن سے مذاکرات کر رہے ہیں، تاہم اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے حج پالیسی 2020 منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو ارسال نہیں کی جا سکی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ مری، گلیات سمیت بالائی علاقوں میں بھی آسمان سے سفید موتیوں کی برسات ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ برف باری اور بارش کا سلسلہ آئندہ بھی وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے سے موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ لاہور میں رم جھم کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جس سے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ ہر چیز نکھر گئی۔ قصور، میاں چنو، اکاڑا، سائیوال، خانے وال، لودرا، باولپور، دریا خان سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش جھڑی سے موسم سرد ہو گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی مختلف مقامات پر بوندا باندی ہوئی، جس نے ٹھنڈ میں مزید اضافہ کر دیا۔ سندھ میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ پہاڑوں پر برف باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ مری میں آسمان سے برستے سفید موتیوں نے ملکہ کوثر کا حسن دوبالا کر دیا۔ ویکینڈ پر سیاحوں کی بڑی تعداد نے سرد موسم کو انجوائے کیا۔ گلیات میں بھی سیاح حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں اکثر مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ بالائی سندھ اور شمالی بلوچستان میں بھی چند مقامات پر بادل برسیں گے۔ پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی، یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔